تسخیر کرنا چاہتا ہوں تمہاری تمام سوچوں سمیت میں نے خود سے تم تک کا سفر کیا ہے، میرے لیے پیچھے ہٹنا موت ہے، اس لیے اپنا یہ سوگ ختم کر دو، زندگی جیو، یقین مانو زندگی بہت خوبصورت ہے، تب تو حد کی جب آپ کے ساتھ تنہائیاں بانٹنے والا حسین شخص موجود ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہیں بول رہا تھا، جبکہ توجہ کے چند سکے بھی اسے نہیں ملے تھے، پر ان کی آنکھوں نے سرد مہری کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نشانے پر رکھا، ہلکا سا دبایا تو وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی اور پھر اسے جھٹکتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی بس سا اپنی خالی راہ جانے والے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے تنہا تھا۔ ونڈو اسکرین سے اس پار کا منظر واضح تھا۔ آج کی شدید برف باری نے زندگی کو منجمد کر دیا تھا جیسے، لیکن اس کی رگوں میں ایک فشار سا دوڑا تھا۔ خود کو سنبھالے وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا جو ابھی اندر بڑھ رہی تھی، ایک جھٹکا لگنے سے سہمی تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، مظلوم ہو تم؟ قید کر دیا ہے میں نے تمہیں یہاں تو ٹھیک ہو، تم میری بات مان لو، تمہاری سزاؤں میں کچھ کمی کر دوں گا میں۔ وہ اسے پنجوں میں جکڑے دیوار سے لگا چکا تھا۔ غربت کا لمحہ یہ تھا کہ وہ اس کی تیز سانسوں کے ساتھ آنے والے ناخوشگوار مہک کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایسا کبھی ممکن نہیں، تم دھوکے باز ہو، خائن ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی وسیع کرتے ہوئے بولی، شٹ اپ، حد میں رہو تم اپنی، وہ گمرایا تھا، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے، وہ جیسے چڑھ کے بولی تھی اور موتیوں جیسے دانتوں میں ہونٹوں کو دبانے چبانے لگی تھی۔ اس کی حرکت بالمقابل کو چاروں شانے چت کر گئی تھی اور خود سے اختیار اٹھانے لگا تھا۔ شاید کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، تبھی ہوا کا سرد جھونکا جسم میں سنسنی سے دوڑنے لگا تھا۔ ایسے میں گرم وجود کی چاہ بڑھی تھی اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں مشک سمیت بنائے اپنا اختیار کھونے لگا تھا۔ اس کی حرکت اتنا اچانک تھی کہ وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی مزاحمت سامنے والے کو مزید اس کی چاہ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس کا کالر پکڑے خود کو بچانے کی صحیح کرنے لگی تھی، پر بالمقابل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی پیاس بجھاتے وہ پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھیں پھر سے طوفان لانے لگی تھیں، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد ہوگا جس پر عورت کے یہ تیر اثر نہیں کرتے تھے، ان آنسوؤں سے زہر نہیں ہوتا تھا۔ پیچھے ہٹتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے پھر سے بے آواز رونے لگی۔ یہ سزائیں تو اس کی اپنی متعب کردہ تھی، کسی سے گلہ کرتی، سنو دیدم، اور میرے لیے کافی لے آؤ، ہاں کچھ ریفریشمنٹ بھی۔ وہ ابھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی جب وہ پھر سے چلا آیا تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے جہاں اس کے شفاف سینے پر چمکتے تازہ لپسٹک کے نشان جانے کیوں اسے دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ نوکر نہیں ہوں میں، وہ صاف انکاری ہوئی، بیوی تو ہوں نا، مانی خیر نگاہوں سے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر سے رخ موڑ گئی تھی۔ اس شخص کی بے باک نگاہوں کا سامنا کہاں آسان تھا۔ جتنی بے باک نظریں تھیں اس سے کہیں بڑھ کر وہ باتیں کیا کرتا تھا اور اپنے عمل سے وضاحت دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا۔ 2 کپ کافی ہیں ہم، کیونکہ تم تو ہمیں جوائن کرو گے نہیں، رائٹ؟ چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے مقابل کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مہم سا مسکراتے وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ جلتی کڑکتی نہ چاہتے ہوئے اس کی حکم کی تعمیل کرنے لگی تھی۔ اس کے کمرے میں آتے ہمیشہ سے کچھ مختلف نہیں دیکھا تھا، پر غصے کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ وہ لڑکی وہاں موجود تھی جو اسی جگہ تھی، پر شاید وہ بھول رہی تھی کہ یہ پابندی تو اس نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اپنے سارے حق تو خود ہی اوروں کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ اگر ہر روز ایک نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت بنتی تھی تو اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی حیثیت کو مانتی ہی نہیں تھی۔